نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. محترم سامعین اکرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے نماز جنازہ کے بعد دعا کا حکم. بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات چل رہی ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا جائز ہے یا نہیں. تو آج اسی کے اوپر انشاءاللہ بیان ہوگا. تو کوئی بھی چیز اس کے جائز یا ناجائز ہونے کے لیے، حلال یا حرام ہونے کے لیے جو سب سے پہلے چیز دیکھی جاتی ہے وہ کتاب اللہ کو دیکھا جاتا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھا جاتا ہے. آیا کہ یہ بات اس میں موجود ہے؟ اگر تو ہم نماز جنازہ کے بعد دعا کو حرام کہیں تو پھر ہمیں دلیل بھی قرآن کریم سے دینی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حلال اور حرام کا ذکر فرما دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا طریقہ مبارکہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جو چیزیں حرام ہیں یا جن کو حرام کیا ہے ان کا ذکر کیا ہے، اور فرمایا کہ یہ چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ فلاں فلاں چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، فرمایا یہ چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں، ان کے علاوہ تمہارے لیے جائز ہیں، حلال ہیں. جیسے شراب کا حکم ہے، اللہ رب العزت نے شراب کو قرآن کریم کے اندر حرام کر دیا. اسی طرح سود کا حکم ہے، سود کو حرام قرار دیا. جوئے کا حکم ہے، اس کو حرام قرار دیا. تو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کی ان کا ذکر فرمایا، اور ان کے علاوہ جو ہے فرمایا یہ تمہارے لیے جائز ہیں، حلال ہیں. تو اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ نماز جنازے کے بعد جو دعا ہے وہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، تو اس کو پھر دلیل دینی پڑتی ہے کہ وہ قرآن کریم سے دلیل دے. اور پورا قرآن پڑھ کر دیکھ لیں، پورے قرآن میں اللہ رب العزت نے نماز جنازہ کے بعد دعا کرنے سے منع نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، سورہ بقرہ اور آیت نمبر 186. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے. تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ اس ٹائم دعا کرو، اس ٹائم نہ کرو، فلاں وقت تمہاری دعا قبول ہوگی یا فلاں وقت تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، بلکہ یہ مطلق حکم ہے کہ تم جب بھی مجھ سے دعا مانگو گے میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ہی ارشاد فرماتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، سورہ غافر اور آیت نمبر 60 ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں. اب پہلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے.
اب اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ یا اللہ کس وقت مانگیں، اس میں وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ پورا قرآن کا مطالعہ کر لیں، پورے قرآن کریم کے اندر آپ کو ایک بھی ایسی آیت نہیں ملے گی جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ اس وقت دعا کرو، اس وقت نہ کرو۔ نماز جنازہ سے پہلے کرو، بعد میں نہ کرو، یا بعد میں کرو پہلے نہ کرو، یا نماز سے پہلے بعد میں، اللہ رب العزت نے دعا کی کوئی قید نہیں لگائی، بلکہ حکم فرمایا کہ تم مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ تو اس میں مطلق حکم ہے، پورے قرآن کریم کے اندر نماز جنازہ سے کے بعد دعا کرنے سے منع نہیں کیا گیا، تو ہم اس کو حرام بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر کوئی دلیل موجود نہیں اس کے حرام ہونے کی۔ اور پھر اس کے بعد اگر ہم احادیث مبارکہ میں دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی فرمان ایسا ہو جس میں آپ نے منع فرمایا ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں احادیث مبارکہ میں بھی کوئی ایسی حدیث موجود نہیں ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو کہ نماز جنازہ کے بعد دعا نہ مانگا، بلکہ آپ نے حکم فرمایا ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگا کرو۔ اور سیاستہ کی 2 کتابوں کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، ابو داؤد شریف جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 547، اور یہ حدیث مبارکہ سیاستہ کی دوسری کتاب ابن ماجہ شریف جلد نمبر 1 صفحہ 428 میں موجود ہے، اور یہی حدیث مبارکہ مشکاہ شریف کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ 466 پر موجود ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا لہ الدعاء، کہ جب تم میت کی نماز جنازہ پڑھو تو خلوص سے دل سے اس کے لیے دعا کرو۔ اب اس حدیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میت پر نماز جنازہ پڑھو تو خلوص سے دل سے دعا کرو، اور یہ حدیث مبارکہ بالکل واضح ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرو۔ اب ان الفاظ پر اگر ہم غور کریں تو یہ نہیں فرمایا کہ تم دفن کرنے کے بعد کرو، یا 1 دن کے بعد 2 دن کے بعد کرو، نہیں، بلکہ یہاں حکم کیا ہے کہ جب تم نماز جنازہ پڑھو تو خلوص سے دل سے دعا کرو۔ اور اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کے بعد دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ماننے والے کے لیے تو یہ ایک دلیل ہی کافی ہوتی ہے۔ تو آئے پھر دوسرے حدیث مبارکہ وہ بھی سماعت فرمائے، اور اس حدیث مبارکہ کو حضرت امام ترمذی نے نقل کیا ہے، اور امام ترمذی اس حدیث مبارکہ کو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ آپ سے مروی ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سی دعا سب سے زیادہ سنی جاتی ہے یا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کے آخری حصے کی دعا اور فرض نمازوں کے بعد کی دعا اللہ تعالی زیادہ سنتا ہے، زیادہ قبول فرماتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کو حضرت امام ترمذی نے ترمذی شریف کے اندر نقل کیا ہے، اور 3499 یہ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے، اور امام ترمذی نے اس کو صحیح قرار دیا کہ یہ صحیح حدیث مبارکہ ہے۔
اب اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کے جو آخری حصے میں دعا کی جاتی ہے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، اور فرض نمازوں کے بعد جو تم دعا کرتے ہو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ تو نماز جنازہ جو ہے یہ فرض نماز ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے ہم جب نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو پھر دعا کرتے ہیں کہ فرض نماز ہم نے ادا کی ہے، اب دعا کریں اللہ تعالیٰ اس مرنے والے مرحوم کی بخشش فرما دے، اور اس لیے ہم نماز جنازہ کے بعد دعا مانگتے ہیں۔ اور تیسری حدیث مبارکہ، اور یہ حدیث مبارکہ بھی ترمذی شریف کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو نماز جنازہ بھی عبادت ہے، تو عبادت کا مغز کیا ہے؟ دعا۔ تو جب ہم دعا نماز جنازہ کے بعد نہیں مانگیں گے، نہیں کریں گے، تو گویا کہ ہم نے جو مغز ہے عبادت کا اس کو چھوڑ دیا ہے۔ تو دعا چونکہ عبادت کا مغز ہے، اور مغز کے بغیر جس طرح انسان نامکمل ہے اسی طرح مغز کے بغیر عبادت بھی نامکمل ہے۔ تو عبادت کا مغز کیا ہے؟ دعا۔ تو اس لیے جب بھی کوئی عبادت کریں اس کے بعد جو ہے وہ دعا کرنا، یہ عبادت کا مغز ہے اور اس کی قبولیت کی نشانی ہے۔ اور اگلی حدیث مبارکہ میں جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اس کو بدائع ثنائے کے اندر جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کی عربی کی کتاب ہے بدائع ثنائے، جلد نمبر 1 صفحہ 311۔ رسول اکرم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض ساتھیوں کے ساتھ حاضر ہوئے اور دوبارہ نماز جنازہ پڑھنے کی التجا کی یا ارادہ ظاہر کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، اب نماز جنازہ دوبارہ نہیں پڑھی جا سکتی، اور لیکن تم میت کے لیے دعا کر لو اور استغفار کر لو۔ اب اس حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی نماز جنازہ پڑھائی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کچھ دوست جو آپ کے ساتھی تھے وہ لیٹ ہو گئے، جب حاضر ہوئے تو دوبارہ نماز جنازہ پڑھنے کا ارادہ کیا، تو آپ نے فرمایا کہ نماز جنازہ دوبارہ نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ یہ ایک شریعت کا قاعدہ ہے کہ جب میت کا وارث نماز جنازہ پڑھ لے اب بعد میں جنازہ دوبارہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر لوگ زیادہ ہیں، تعداد زیادہ ہے، یا مختلف جگہوں پر جنازہ پڑھنا ہے، جس کا بزرگوں کا، جب علماء اکرام کا، بڑی شخصیات جو ہیں ان کا پڑھا جاتا ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے، شریعت نے جو بیان کیا ہے کہ اگر مختلف جنازے کرانے ہوں تو پھر جو میت کا وارث ہے وہ جنازہ نہ پڑھے بلکہ لوگ پڑھتے رہیں، اور جو آخری جنازہ ہوگا اس میں میت کا وارث شامل ہوگا، جب وہ جنازہ پڑھ لے گا پھر اس کے بعد دوبارہ نماز جنازہ نہیں پڑھا جا سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مقصد کیا ہے کہ اب میت کے چونکہ وہ رسان جنازہ تو پڑھ لیا ہے، اے عمر اب جنازہ تو دوبارہ نہیں ہو سکتا، ہاں تم دعا میں شامل ہو جاؤ، استغفار کر لو۔ اس حدیث مبارکہ میں بھی جنازے کے بعد آپ نے دعا کا حکم دیا کہ دعا کر لو اور استغفار کر لو۔ اور اس سے اگلی حدیث مبارکہ کے اندر حضرت طلحہ بن برہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہوا تو آپ کو رات کو ہی دفن کر دیا گیا۔ صبح کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ سارا ماجرا عرض کیا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طلحہ کی قبر پر تشریف لے گئے، نماز جنازہ پڑھائی، اور نماز جنازہ پڑھانے کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی،
اور یہ دعا فرمائے کہ یا اللہ تو طلحہ کے ساتھ اس حال میں ملاقات کر کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی ہو۔ اور یہ حدیث مبارکہ زرقانی شریف کے اندر ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 16 کے اوپر موجود ہے، اور حدیث مبارک کتاب مظاہر حق ہے، اس کے صفحہ 311 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب طلحہ بن برہ انصاری آپ کا وصال ہوا، لوگوں نے رات کو ہی آپ کا غسل، کفن، دفن، جنازہ پڑھا کر دفن کر دیا، اور کسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع نہ دی۔ آپ کو صبح کو خبر ہوئی تو آپ قبر پر تشریف لے آئے، آپ نے نماز جنازہ پڑھائی اور پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جنازہ پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک ہے۔ اور سنن بہقی شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، سنن بہقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 9۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بچے کی نماز جنازہ پڑھائی اور پھر آپ نے دعا کی کہ یا اللہ اس کو عذاب قبر سے بچا لے۔ اب اس روایت کو حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کا یہ عمل ایک صحابی رسول کا عمل ہے کہ آپ نے ایک بچے کی نماز نہ پڑھانے کے بعد پھر دعا کی کہ یا اللہ اس کو عذاب قبر سے بچا۔ اور حضرت عمیر بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کو روایت فرماتے ہیں، نقل فرماتے ہیں کہ باب مدینہ العلم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم کے پیچھے میں نے ابن مکفف کی نماز جنازہ پڑھی، اور آپ نے 4 تکبیریں کہیں، اور جب نماز جنازہ سے فارغ ہوئے تو آپ میت کی قریب چلے گئے، اور میت کے قریب جا کر پھر آپ نے دعا کی کہ یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے اور تیرے بندے کا بیٹا ہے، آج یہ تیرے دربار میں حاضر ہوا ہے، یا اللہ اس کے گناہ بخش دے اور اس کی قبر کو وسیع کر دے۔ اور یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 اور صفحہ 331 ہے، اور یہ مصنف ابن ابی شیبہ یہ حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، اور امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں، یہ ان کی کتاب میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور بخاری شریف سے پہلے یہ کتاب لکھی گئی۔ تو اس حدیث مبارکہ میں تو بڑا واضح حکم آ گیا۔ حضرت عمیر بن سعید رضی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آپ کے پیچھے ابن مکفف کی نماز جنازہ پڑھی، آپ نے 4 تکبیریں کہہ کر نماز جنازہ پڑھائی، نماز جنازہ پڑھانے کے بعد میت کے قریب تشریف لے گئی، اور پھر آپ نے دعا کی یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے، تیرے بندے کا بیٹا ہے، اور تو جو تیرے دربار میں حاضر ہوا ہے اس کے گناہوں کو بخش دے اور اس کی قبر کو وسیع فرما دے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا طریقہ یہی تھا کہ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد وہ دعا کیا کرتے تھے، جس طرح کہ اس حدیث مبارکہ میں واضح ہو چکا ہے۔ اور اگلی حدیث مبارکہ یہ مبسوط سرخسی حدیث مبارکہ کی عربی کی کتاب ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 67 پر ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے۔ جب آپ تشریف لے کر آئے تو نماز جنازہ پڑھی جا چکی تھی، تو حضرت عبداللہ بن سلام آپ نے فرمایا کہ اے صحابہ، اگر تم نے میرے آنے سے پہلے نماز جنازہ پڑھ لی ہے تو رک جاؤ، میرے ساتھ مل کر دعا کر لو، ہم مل کر دعا کرتے ہیں۔ تو ان تمام احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہو گئی، واضح ہو گئی کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا یہ جائز ہے، اور
قرآن و حدیث کے اندر اس کی ممانعت نہیں آئی۔ اگر ہم نماز جنازہ کے بعد دعا کو جائز کہتے ہیں تو ہم دلیل دے رہے ہیں، اور جو شخص نماز جنازہ کے بعد کہتا ہے کہ دعا کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے یا منع ہے، پھر اس کو چاہیے کہ وہ دلیل دے، قرآن پاک سے دے یا حدیث مبارکہ سے دے، یا کسی صحابی کا قول ہی بیان کر دے، یا کسی فقی امام کا، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، 4 ائمہ جو فقہ ہے ان کا جو قول بیان کر دے، ہم وہ بھی مان لیں۔ لیکن منع کے اوپر آپ کو نہ تو قرآن کریم کی کوئی آیت ملے گی، نہ کوئی حدیث مبارکہ ملے گی، نہ کسی صحابی کا قول یا کسی فقی امام کا قول آپ کو ملے گا کہ نماز جنازہ کے بعد دعا منع ہے، کیونکہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، صحابہ اکرام سے بھی ثابت ہے، اور صرف یہی نہیں کہ ہم اہل سنت ہی کہتے ہیں یا اہل سنت ہی اس کے قائل ہیں، بلکہ علماء دیوبند کے جو بڑے علماء ہیں، جید علماء ہیں، ان کی جو بڑی کتابیں ہیں ان کے اندر بھی یہ مسئلہ موجود ہے، وہ بھی نماز جنازہ کے بعد دعا کے قائل ہیں۔ تو آئیے ہم علماء دیوبند ان کی کتابوں میں دیکھتے ہیں کہ وہ نماز جنازہ کے بعد دعا کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جس کتاب کا حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ ہے فتاوی دارالعلوم دیوبند۔ یہ علماء دیوبند کے فتوے کی سب سے بڑی کتاب ہے، اور دارالعلوم دیوبند جو انڈیا کے اندر ہے وہاں سے فتویٰ جاری ہوا ہے، یہ وہیں لکھی گئی ہے، اور وہاں کے مفتی صاحب نے ہی اس کا فتویٰ دیا ہے۔ پہلے سوال سنیں کہ سوال کیا گیا، اور پھر اس کا جواب سنیں، اور پھر خود ہی آپ فیصلہ کر لیں کہ ان کے نظریات نماز جنازہ کے بعد دعا کے بارے میں کیا ہے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دفن کرنے سے پہلے چند نمازیوں کا ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ 1 بار اور سورہ اخلاص 3 بار آہستہ آواز میں پڑھنا، اور پھر امام جنازہ یا کسی نیک بندے کا دونوں ہاتھ اٹھا کر مجھ سے دعا کرنا شرعاً یہ درست ہے یا نہیں۔ تو اب اس کے جواب میں مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کہ یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو فتاوی دارالعلوم دیوبند کتاب کا نام ہے، اور مفتی عزیز الرحمان عثمانی صاحب انہوں نے یہ فتویٰ لکھا ہے اس کتاب کے اندر، اور اس کی جلد نمبر 5 ہے اور صفحہ 1433 ہے، اور یہ کتاب مکتبہ امدادیہ ملتان سے چھپی ہے۔ اگر کوئی بھی دوست اس کتاب کا حوالہ دیکھنا چاہے تو اس کا حوالہ جو ہے مکتبہ امدادیہ جو ہے ملتان کا، وہاں کی چھپی کتاب جب آپ دیکھیں گے تو یہی صفحہ ہوگا اور یہی مسئلہ ہوگا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ چھاپنے والے جو چھاپا جب لگتا ہے، چھاپنے وقت کے دوران حوالہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، تو یہ مکتبہ امدادیہ ملتان کا چھاپا ہے جس سے میں نے حوالہ دیا ہے، جلد نمبر 5 صفحہ 1433 ہے۔ مفتی عزیز الرحمان عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ کے بعد اس طرح ہاتھ اٹھا کر مجھ سے دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیوں کہ یہ جائز ہے۔ اور مسلک دیوبند کے مولانا شمس الحق افغانی دیوبندی صاحب آپ لکھتے ہیں کہ مفتی کفایت اللہ صاحب مرحوم نے تطبیق یوں دی ہے کہ صفیں توڑنے سے پہلے دعا مانگنا یہ جائز نہیں ہے، صفیں توڑنے کے بعد جائز ہے، اور فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک بھی یہی درست ہے کہ جب نماز جنازہ پڑھ لو، نماز جنازہ پڑھنے کے بعد صفوں کو توڑ کر پھر دعا جو ہے کر لو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ الکلام الموزون صفحہ نمبر 91 ہے، اور شرح برزخ میں ہے کہ فقہ کرام جو بعد نماز جنازہ کے دعا
کرنے کے لیے فرماتے ہیں یہ اس لیے ہے کہ یہ فعل ثابت ہے سلف اور خلف اور زمانہ خیر القرون سے، اور اب تک یہ فعل جاری ہے کیونکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کے بعد دعا مانگی ہے۔ شرح برزخ صفحہ نمبر 111۔ تو ان تمام حوالہ جات سے یہ بات واضح ہو گئی، روشن ہو گئی کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا یہ جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور پورے قرآن کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر اور چاروں مذاہب جو فقہ کے ہیں ان کے اندر یہ مسئلہ جو ہے کہیں ممانعت نہیں ہے، بلکہ سارے اس کے جائز کے قائل ہیں۔ تو اس لیے یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ نماز جنازہ کے بعد صفیں توڑ کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ بالکل جائز ہے، اس کی کہیں ممانعت نہیں آئی ہے۔ اب جو کوئی اس سے منع کرتا ہے یا روکتا ہے اس پر ضروری ہے کہ وہ اس کے بارے میں دلیل دے، یا تو قرآن سے دلیل دے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں منع کیا ہے، یا حدیث مبارکہ سے دلیل دے کہ نبی کریم نے منع فرمایا ہے، یا کسی صحابی کا قول بیان کر دے کہ فلاں صحابی نے اس سے منع کیا ہے، یا ہمارے جو 4 ائمہ کرام ہیں ان کی کسی کا قول بیان کر دے کہ انہوں نے منع کیا ہو۔ تو جب انہوں نے منع نہیں کیا تو پھر آپ بھی دعا کریں اور لوگوں کو بھی دعا کرنے دیں، کسی کو دعا کرنے سے منع نہ کریں۔ یہ تو نقلی دلائل تھے کہ جو نقل کیے گئے۔ اب ایک عقلی دلیل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ عموماً ہمارے جنازوں کے اندر جب ہمارا جنازہ کسی کا بھی ہوتا ہے مسلمان بھائی کا، تو 300-400 شخص تو جنازے میں شامل ہو جاتا ہے، اور جب اتنے شخص لوگ آئے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، اور پھر جب نماز جنازہ پڑھی جاتی، اسلام پھرا جاتا ہے، تو پھر کہا جاتا ہے کہ سبھی حضرات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں، اول دروشی پڑھ کر مل کر پھر دعا کرتے ہیں۔ اور طبرانی شریف کی روایت کے اندر موجود ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے ایک قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، بہت سارے ائمہ حدیث کو نقل کیا ہے کہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اب سورہ فاتحہ پڑھی تو ایک قرآن کا ثواب، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی تو دوسرے قرآن کا ثواب۔ اب جتنے بندے جنازے میں شامل ہوتے ہیں، مثال کے طور پر اگر 100 بندہ شامل ہوا ہے، سب نے مل کر پڑھا ہے، تو 100 بندے کا کتنا قرآن ہو گیا؟ سب نے 2 مرتبہ قرآن پڑھا تو گویا کہ 200 قرآن کا ثواب ہو گیا۔ اب جب دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کا ثواب اس مرنے والے کو عطا کر، اور اس قرآن پڑھنے کی برکت سے اس کی بخشش فرما دے، تو جب ہم دعا کریں گے تو مرنے والے کا کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ اور اگر ہم اس سے منع کر دیں کہ نہیں اب مانگنی نہیں ہے، تو پھر مرنے والا کتنے ثواب سے محروم ہو گیا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی بخشش کے لیے یا جس شخص کے لیے 40 مومن جو ہیں وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اگر 100 مسلمان جمع ہو کر کسی کی بخشش کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس مرنے والے کی، اس شخص کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے جنازوں میں اتنے مسلمان تو موجود ہوتے ہیں کہ جب وہ جنازہ پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے نماز جنازہ جب بھی پڑھیں تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا ضرور کیا کریں کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا کہیں منع نہیں ہے، بلکہ یہ جائز ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا طریقہ ہے کہ نماز جنازہ کے بعد آپ دعا مانگا کرتے تھے۔ تو اب ان تمام حوالوں سے، عقلی اور نقلی دلائل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا یہ جائز ہے، یہ کہیں منع نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔